ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر نورانی قاعدے کی تعلیم سے جڑی 19ویں قسط کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ مشق کا صفحہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کا تعلق پچھلی قسط سے ہے، پیش کی مشق سے۔ پچھلی قسط میں صرف پیش کی آواز کی تفصیل ہو پائی تھی اور پیش والے حروف سے جڑ کر لفظ بنا کر پھر ان کے پڑھنے کی مشق نہیں ہو پائی تھی، وہ ابھی ہم کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول، ہمیشہ پڑھنے سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ حروف اپنے مخرج سے صحیح نکالنا ہے، اور حروف کی موٹی یا مہین جو کیفیت ہے ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ ان دو چیزوں میں غلطی نہیں کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلا لفظ دیکھیے، را پر پیش ہے تو را موٹا ہوگا، رو، سین اور لام دونوں مہین حرف ہیں، یہ موٹے نہیں ہوں گے، کیونکہ سین موٹا کریں گے، سین موٹی کریں گے تو صاد بن جائے گا، اور لام کچھ نہیں بنے گا، لام کی آواز خراب ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے الفاظ میں اکثر مسٹیک ہوتی ہے سیکھنے کے مرحلے کے دوران۔ تو یہاں کیا کریں گے، را موٹی کریں گے اور رو، اس کے بعد سو لو، رو سو لو، یعنی کہ رسولو۔ اب سین لام مہین ہے تو را کو بھی مہین کر دیا، ایسا نہیں کریں گے۔ چلیے، سدوسو، فقیدہ، قتیلہ، نوکیسہ، کرومہ، علیمہ، ہدیہ۔ اب پھر ایک لفظ آ رہا ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو اس کے تلفظ میں غلطی ہوئی۔ اب صاد دیکھیں گے تو صاد کو موٹا کریں گے، اور سو، ہا ہے تو حلق سے نکالیں گے، حو، سو حو فو۔ اب اس میں بنا سی کے غلطی کیا ہوتی ہے کہ صاد کی آواز سین نکلتی ہے، ہا کی ہا نکلتی ہے، اور پڑھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ صاد اور ہا پڑھ رہا ہے، سو ہو فو۔ تو اس طرح نہیں پڑھیں گے، سو حو فو۔ وسیع، قدیر، نصیر، نو مہین، نو سی را موٹا۔ ٹھیک، اب یہ نہیں کہ نون مہین ہے تو صاد کی آواز مہین کر دی اور ساتھ میں را کی بھی کر دی کہ نوسیرا، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رہیں۔ اب اس کے بعد اگلا سبق شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 4، جس کا تعلق حروف مدہ سے ہے۔ چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ تختی پرانا لفظ ہے جس کے معنی وہی درس اور سبق کے ہوتے ہیں۔ حروف کے معنی حرف، لیٹر، مدہ کے معنی وہ حرف جس کی آواز بڑھائی جاتی ہے۔ تو الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ الف چونکہ زبر زیر پیش سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اسے الف ساکن نہیں کہتے ہیں، کہ الف کہتے ہی ہیں اس لکیر کو اوپر نیچے بالکل سیدھی، جس کے اوپر کبھی زبر زیر پیش نہیں آتا ہے۔ اگر آ جائے تو پھر وہ الف نہیں ہوتا ہے، دکھنے میں الف ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے الف خالی کہہ سکتے ہیں، جو حرکت سے خالی، اور واو ساکن، اب وہ الف جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، واو ساکن جس سے پہلے حرف پر پیش ہو، یا ساکن جس سے پہلے حرف پر زیر ہو۔ تو جب اس ترتیب سے یہ تینوں حرف آئیں گے تو اس وقت زبر کی آواز ڈبل ہو جائے گی، زیر کی آواز ڈبل ہو جائے گی، پیش کی آواز ڈبل ہو جائے گی۔ ڈبل کا مطلب کیا؟ یعنی زبر کی جتنی آواز نکلی تھی تب اسی کو 2 بار کریں گے، ٹھیک ہے، تو
ب ب تو با تا ایسے. تو ایک بار ایسے کریں دوبارہ کریں تو اب اسی کو ایک ساتھ اگر کہیں تو ای او. یہ آسانی کے لیے ہندی کی طرف پلٹتے ہیں جو ہماری اپنی نیشنل لینگویج ہے ملکی اعتبار سے, کہ بڑے آ کی آواز آ, بڑی ای کی آواز ای, بڑے او کی آواز او. یہ ہے. تو یہ جو ہم دیکھ رہے حمزہ الف زبر آ, یہ اصل میں کیا ہے, وہی وہ آ ہندی کا جس میں بڑے آ کی ماترا لگ گئی ہے آ. باقی پیش اور واو اور یا کی بات آگے آئے گی. تو ابھی خالی بڑے آ کی بات کرتے ہیں مختلف حروف سے لگا کر کے الف کو لگاتے ہیں. تو دیکھیے حمزہ کے ساتھ الف لگایا تو حمزہ الف زبر آ. اب اتنا نہیں بڑھاتے چلے جائیں گے کہ وہ مد ہو جائے ایسے نہیں, بس زبر پڑھاتا کیسے اسی کو دو بار کریں گے جیسے ایک دو ایک دو تو با الف زبر با, تا الف زبر تا, سا الف زبر سا, جیم الف زبر جا ایسے. حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا. تو سیکھنے کے مرحلے میں آواز تھوڑی زیادہ ہی بڑھائیں گے تاکہ ذہن فرق محفوظ کر سکے کہ زبر کی آواز کا اور جب زبر کی جتنی آواز نکلتی ہے اسی کو جب ڈبل کر کے نکالیں اس آواز کا. تو اب اگر بہت شارٹ کر کے نکالیں گے تو پھر زبر اور یہ مد کی آواز میں فرق نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے حمزہ زبر ا, حمزہ الف زبر آ, با زبر با, با الف زبر با, تا زبر تا, تا الف زبر تا, سا زبر سا, جیم الف زبر سوری سا زبر سا, سا الف زبر سا. تو اس طریقے سے اب اس کے آگے چلتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے اسی حرف مدہ الف کی مشق کا صفحہ کھلا ہوا ہے. سب جگہ آپ دیکھیں الف سے پہلے ایک حرف ہے جس پر زبر ہے, تو اس لیے اس زبر کی آواز کو جو اس کی اپنی آواز ہے ز, اسی آواز کو ڈبل کر دیں گے ز, خ خا, تا تا, جا جا. ٹھیک ہے. تو زاد خاف تاب جاہد. اب خافہ میں دیکھیے خا چونکہ ذرا سا موٹا کر کے نکالا جاتا ہے اس کی آواز یعنی, تو خا یہ نہیں کہ خافا یا کھافا کر دیا. ٹھیک ہے. تو خا 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 نہیں لٹا کر کے خوف تاب جاہد حاسب حاسب جناح شارب فراغ خادع قاتل صابر تعالى. اب صا موٹا صا, با مہین با, را موٹا را, صابر. ٹھیک. ہجے جو بیچ میں لائن لکھی ہے اسے پڑھ لیجئے. زا الف زبر زا, دال زبر دا, زاد. زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں, یہ وضاحت ہو چکی کہ بس وہی زبر کی حرکت کو دو گنا کر کے ڈبل کر کے کر دینا ہے بس. ٹھیک ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.